کہ نماز کی شکل میں تحفہ بھی عطا فرمایا اور محبوب کی اس تمنا کو بھی پورا کر دیا کہ ایسی نماز عطا فرمائی، ایسی عبادت عطا فرمائی کہ جس میں فرشتوں کی عبادات کی ساری شکلوں کو جمع کر دیا۔ اس میں قیام بھی رکھ دیا، رکوع بھی رکھ دیا، سجدہ بھی رکھ دیا، قادہ، تسبیحات، سلام، درود، دعا، یہ ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ اس لیے نماز کو جامع العبادات کہتے ہیں، نماز کو جامع کہ اس کے دامن میں ساری عبادتیں جمع۔ اللہ نے تمام باقی تمام عبادتیں جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ نے ان ساری عبادتوں کی کیفیات بھی نماز میں رکھی ہیں۔ روزہ آپ نماز میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا اور چند جائز خواہشات پورا کرنے سے روکنا۔ تو نماز میں بھی جو کھائے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز میں بھی بندہ اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے۔ تو گویا جتنی دیر وہ نماز کے اندر ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو روزے کی حالت اور کیفیت بھی عطا کر دی۔ حج کیا ہے؟ حج اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور حج سارا کا سارا یہ عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا طواف، یہ صفا مروہ کی سائی جو ہے، دوڑنا جو ہے، ہاں جی، یہ رمی جمرات جو ہے، کنکریاں مارنا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ جو ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ عشق اور محبت کی داستانیں ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے اور ان کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو نماز میں بھی کیا ہے؟ نماز بھی عشق اور محبت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ نماز میں بھی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندوں کا راستہ، انہی کا ذکر ہے۔ تو نماز بھی رب تعالیٰ اور رب کے پیاروں کی یاد کا ایک بہانہ ہے۔ تو گویا حج کی کیفیت بھی رکھی، روزے کی کیفیت بھی رکھی۔ زکوٰۃ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اس میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ اپنا جو نصاب ہوتا ہے اس مقررہ نصاب کے مطابق جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنا، تو نماز میں بھی مال خرچ کرنا پایا جاتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے پانی چاہیے، تو پانی بھی اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ گھر سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ ایسے تو نہیں آئے، پیٹرول خرچ ہوا، گاڑی کا خرچ ہوا۔ تو گویا نماز پڑھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کا خرچ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو جامع العبادات بنایا کہ تمام عبادات کی کیفیات نماز میں جمع کر نماز میں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز ادا کرے، فاتم رکوعہن وسجودہن، پورا رکوع اور پورا سجدہ ادا کرے، تمام ارکان کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، تو جسے پاک ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اس بندے کو بخشنا، اس بندے کو بخشنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں نماز کی برکات کو اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور یہ تحفہ معراج ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب معراج میں آقا علیہ السلام کو انتہائی قرب حاصل ہوا رب کائنات کا، انتہائی قرب۔ تو نماز کے اندر بھی سجدہ جو ہے یہ وہ حالت اور کیفیت ہے جس میں بندے کو سب سے زیادہ رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بھی جو بندہ اپنے آپ کو گراتا چلا جاتا ہے اور نماز کے مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے تو ظاہراً تو وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، جھکا رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً تو وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور جھکا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی پاک بارگاہ سے اسے عزتیں، عظمتیں، بلندیاں، رفتیں اور عروج عطا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا صلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو نماز کے ذریعے مومن کو معراج نصیب ہوتی ہے، عروج نصیب ہوتا ہے، بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا مومن کی عزت، مومن کی رفت، بلندی، عظمت جو ہے وہ نماز پڑھنے میں ہے۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہاں جی، سارے ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا یا نبی سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ کے تو ہم مسلمان ہیں، آج اسلام کی برکات ہمارے پاس ہیں، تو ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کو خوش بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ حضور کی خوشی کس میں ہے؟ حضور فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں
اور حضور کے ساتھ واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو حضور خوش کیسے ہوں گے؟ حضور نے اپنی خوشی کا طریقہ بتا دیا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو پھر رب کے پکے نمازی بن جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جاؤ اور سجدہ کرنے والے بن جاؤ، عابد اور ساجد بن جاؤ، عبادت کرنے والے اور سجدہ کرنے والے بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ. تو فرمایا اس سے میں خوش ہو جاؤں، اس سے میری آنکھوں کو سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے اور ٹھنڈک ملتی ہے. نماز کی بہت ساری برکات ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کی برکات اور نماز نہ پڑھنے کی سخت سزائیں اور اس کا وبال بیان کیا گیا. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی نماز کی اہمیت پر اور فضیلت پر تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی. آخر میں 2-3 منٹ میں ایک مسئلے کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں اس مسجد میں ہم آخر میں جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، ہمارے سلام پڑھتے ہیں تو سلام کے بعد دعا بھی ہوتی ہے اور دعا میں ہم کچھ دعائیہ اشعار بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بطور خاص میں یہ شعر پڑھتا ہوں گنج بخش سارا پیر کامل کامل. تو اس والے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعے کے بعد جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ خالصتاً عمل محبت ہے. یہ خالصتاً جو ہے یہ عمل محبت ہے. تو ہم یہ حضور کی محبت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر تعظیماً کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں پابندی نہیں ہے، جس کا محبت کی اجازت دے وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے. کوئی مجبوری ہے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، کسی کو زبردستی سلام کے لیے روکا نہیں جاتا. یہ تو خالص آپ کی ایک محبت کا اظہار ہے جو اپنی خوشی سے پڑھنا چاہے. کیونکہ قرآن پاک نے تو ایک تو وقت کی قید ذکر ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ دیکھیں نماز کا وقت مقرر کیا گیا، دیگر عبادات کا وقت مقرر کیا گیا، لیکن درود و سلام وہ عبادت ہے جس کو رب نے وقت کی قید سے آزاد رکھا. وقت کی قید سے آزاد رکھا کہ اے مومنو جب دل چاہے میرے محبوب پر درود و سلام. تو اس لیے 24 گھنٹوں میں جب بندہ چاہے درود و سلام پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کسی وقت کی قید ذکر نہیں کی. اور پھر قرآن نے جب درود کی باری آئی تو صرف کہا سلو درود پڑھو، لیکن جب باری سلام کی آئی تو قرآن نے تاکید کے ساتھ کہا وسلموا تسلیما. درود کے بارے میں کہا درود پڑھو، لیکن جب باری سلام کی آئی تو فرمایا وسلموا تسلیما، خوب جی بھر کر ضرور بھی ضرور سلام پڑھو. یہاں تاکید کے ساتھ فرمایا سلموا تسلیما. اس لیے ہم آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے، تو اظہار محبت کے لیے جو ہے وہ ہم یہ سلام پڑھتے ہیں. اور یہ فرض یا واجب سمجھ کر نہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ محبت حضور کی محبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتی. تو برکیف اپنی مرضی سے خوشی سے جو اب آپ سلام پڑھنا چاہیں، پابندی نہیں ہے، شریک ہو آپ سلام پڑھیں. اور دوسری بات جو اشعار جو پڑھے جاتے ہیں اس کا میں قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کریں الحمد سے لے کر والناس تک، ایک نہیں کئی مقامات پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں بھی جو ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ اور اس کے مقبول بندوں کرا. یعنی ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو اشعار ہیں گنج بخش فیض عالم، اس پر تو کسی کو شک نہیں، داتا ظہور اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اللہ کے ولی کامل ہیں، کسی کو اس میں شک نہیں. تو اللہ کا ولی کا ذکر کرنا یہ قرآن کی سنت ہے. اس پہ جو ہے وہ کسی کو انکار یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات لفظ داتا پہ جو بات کی جاتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ لفظ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، عطا کرنے والا. تو یہاں اس لفظ پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دینے والا اور عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، لہذا ہم کسی اور کے لیے دینے والا یا عطا کرنے والا لفظ نہیں بول سکتے. تو اس لفظ اور معنی کی دو جہتیں ہیں. اگر ہم بات کریں حقیقی عطا کرنے والا، حقیقتاً دینے والا، تو وہ صرف اللہ ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. حقیقتاً جو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے وہ صرف اللہ ہے. لیکن مجازی طور پر اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اور لوگ بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. ہم روزانہ کئی بیسیوں چیزیں، سینکڑوں چیزیں ایک دوسرے کو لیتے اور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کو لینے اور دینے والے بنتے ہیں نا، چیزیں دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، وصول کرتے ہیں.
تو یہ دینے والا اس لحاظ سے اگر ہم اس کو مطلق کر لیں کہ کسی کے لیے بھی دینے والا لفظ یوز نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تو ہم روزانہ ایک دوسرے کو کتنی چیزیں لیتے اور دیتے ہیں۔ تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے لیے جو داتا کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ اس معنی میں نہیں بولا جاتا کہ آپ خدا ہیں یا آپ رب ہیں یا آپ اللہ ہیں یا آپ حقیقت میں خود بخود دینے والے، نہیں۔ آپ کے لیے داتا کا لفظ یہ دینے والا اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے عطا کرنے والے ہیں اور اس کے فضل سے دینے والے ہیں، اس کی کرم سے دینے والے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک، اب چونکہ وقت موضوع نہیں ہے ہمارا، یہ میں مختصر وضاحت کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اس طرح کی 20 آیتیں ہیں جس میں جو ہے وہ اولیاء کرام، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ اور صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے ولی اگر میرے بارے میں قسم اٹھا کے کہہ دینا لو اقسم علی اللہ لا برا، میری قسم اٹھا کے کہہ دے رب کی قسم یوں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، جو وہ منہ سے نکال دے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم یوں سیدی فیض عالم کے لیے جو داتا کا لفظ یوز کرتے ہیں، نہ خدا سمجھ کر، نہ رب سمجھ کر، نہ معبود حقیقی سمجھ، بلکہ رب کے پیارے محبوب بندے سمجھ کر، اور وہ جو داتا دینے والے ہیں وہ اللہ کے عطا سے، اس کے فضل اور کرم سے۔ دوسری مختصر وضاحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نام پڑھیں قرآن مجید میں یا احادیث میں، کسی جگہ آپ کو لفظ داتا کا استعمال اللہ کے لیے نہیں ملے۔ آپ پڑھ لیں، ڈکشنریوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قرآن مجید کو اٹھا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، بلکہ ہر قرآن میں رب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن، سارے وہ 99 نام پڑھ لیں، کسی جگہ آپ کو اللہ کے ناموں میں سے داتا رب کا نام نہیں ہے۔ داتا تو اردو کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، اردو ڈکشنری آپ اٹھا کے لیں، اس کا معنی دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کسی کو دینے والا چیز ہے تو وہ اس معنی میں، جس طرح یہ مختلف زبانوں کے لفظ ہوتے ہیں، اسی طرح داتا بھی ایک زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عطا کرنے والا، دینے والا، اس میں کسی کو خدا نہیں سمجھا جا رہا۔ تو اس لیے غلط یا مذمت یا قابل مذمت بات تب ہے یا قابل اعتراض بات تب ہے جب ہم داتا کے لیے اس تصور کے ساتھ آپ کو داتا کہیں کہ آپ خدا بن کر عطا کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی جاہل سے جاہل، چٹا ان پڑھ بھی ہو تو وہ بھی یہ نظریہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتا کہ وہ داتا، وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ داتا حضور اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے بندے، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے ساری زندگی، اب رب انہیں راضی کر رہا ہے کہ یہ جو رب سے مانگتے ہیں تو رب انہیں عطا کرتا ہے، اور رب کی عطا سے یہ مخلوق کو دیتے ہیں۔ جی میں ذرا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ویسے غلط موقع پہ یہ مسئلہ چھیڑا کیونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، یا محبت کا اظہار کرنا اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام پڑھنا سب کے لیے، سب کو چاہیے اسلام پڑھنا، لیکن ہم نے یہ جمعے پہ کیوں یہ محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، کیوں جمعے کا یہ حصہ بنا لیا کہ عشاء مغرب فجر اس کے بعد کیوں نہیں ہم سلام پڑھتے؟ صرف ہمیں کہ جمعے کے دن ہی اظہار موقع ملتا ہے پڑھنے کا۔ اگر اس کا موضوع یہ ہے کہ بھی بندے اکٹھے ہوئے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو عید پہ بھی ہم نہیں پڑھتے یا دوسرے موقعوں پہ بھی نہیں پڑھتے، ہم نے جمعے کا ایک حصہ بنا کے اس کو بدعت کی زمر میں کیوں لے دیا؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا اس میں بات یہ میں رکھیں، درود و سلام ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، یہاں نہیں پڑھا جاتا، یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، السلام والسلام پڑھتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، جب کھڑے ہو لیکن کے جو خاص حالت اور شکل وہ یہی ہوتی ہے کہ اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی جو آپ بات خود آپ کر رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں، عید والے اور محبت کا اظہار جب وہ ویسے تو 24 گھنٹے ہی ہے، الحمدللہ 24 گھنٹے ہی اظہار ہے، دوسری بدعت نہیں ہے۔ اب قرآن ایک بات کی تعلیم دے رہا ہے، آپ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بدعت بولتے ہیں وہ نئی چیز جو اپنی قرآن کہہ رہا ہے سلیمو تسلیما۔ پھر نماز ہمیں جمعے کے بعد اعتراض تھا وہ جب قرآن نے یا حدیث نے کسی جگہ منع کیا ہو کہ جمعے کے بعد آپ نے درود و سلام نہیں پڑھنا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، کسی جگہ قرآن نے یا حدیث نے منع نہیں کی، اس کے لیے وقت کی قید ذکر نہیں کی۔ ہم آسانی کے لیے عام طور پر روٹین یہ ہے اہل سنت و جماعت کی تمام مساجد میں، چونکہ یہ مسجد مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ہے، آپ سب جانتے اس بات کو، تو اس حوالے سے تو تمام مساجد پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی اور یورپ کے تمام مساجد میں جمعے کے بعد جو ہے مسلک کے اہل سنت و جماعت کی جو مساجد ہیں اس میں جمعے کے بعد جو ہے وہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کو فرض یا واجب سمجھ کر نہیں، ایک جائز مستحسن عمل اور مستحب عمل سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں چھیڑا مسئلہ جمعے کے آخر میں، بہت سارے احباب نے مجھ سے یہ سوالات کیے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا میری ذمہ داری ہے کہ ایز اے امام اور خطیب مسجد کے جو لوگ مجھے سوال کریں میں اس کا وضاحت دوں۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اس ویک میں نا بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا اور